پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں آج تک سیاست کر رہی ہیں نا، اگر تو یہی صرف باری باری سسٹم چلتا رہے گا نا، تو تب تک پاکستان کا جو ہے نا وہ نظام نہیں بدل سکتا کہ پارٹی میں کوئی ایسا قابل بندہ نہیں ہے جو پارٹی کو سنبھال سکے کہ اس کے وہ نسل در نسل ہم نے جیسے ہم پہلے انگریزوں کے غلام تھے، ہم نے غلامی میں رہنا ہے کہ ہم خود کو ایک عوامی نمائندہ سمجھتے ہیں، اور جب تک عوامی حقیقت میں نمائندے جو ہیں وہ اسمبلیوں میں نہیں پہنچیں گے، تب تک پاکستان کی جو ہے نا وہ قسمت اور عوام میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں آ سکتی مسائل کے حوالے سے۔ بھی پارٹیاں آئی ہیں نا، انہوں نے مسائل تو بیان کیے ہیں۔ کوئی بھی نمائندہ، کوئی بھی لیڈر جب آتا ہے تو وہ یہ تو بتاتا ہے کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ کا مسائل ہیں، یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے، یہاں پہ سیوریج کا مسئلہ ہے، لیکن اس کا حل کوئی نہیں بتاتا۔ جیسے یکساں تعلیمی نظام کا نعرہ جو ہے وہ ہر بندے نے لگایا، ہر پارٹی نے لگایا، ہر لیڈر نے لگایا، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نہ تو کسی نے کوئی اس کے بارے میں کوئی ورکنگ کیا، نہ تو اس کے بارے میں کوئی قانون سازی کیا۔ 17 گریڈ یا اس سے ابو جتنے بھی گزٹڈ آفیسر ہیں، وہ اپنے بچوں کو پہلی کلاس سے لے کر 10ویں تک کی یہ جو تعلیم ہے، یہ سرکاری اسکولوں میں حاصل کروائیں۔ دیکھیں کہ چائنا نے اپنی آبادی کو مسئلہ نہیں بنایا، انہوں نے کیسے اس چیز کو کور کیا اور سپر پاور کیسے بنی چائنا۔ وہ ایک چھوٹی جی یہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے نا، یہ تقریباً 1 ارب میں جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ بجائے کہ آپ عوام کو بیکاری بنا رہے ہیں، تو آپ یہی جو پیسہ، یہی جو بجٹ ہے، اگر آپ 450 فیکٹریاں لگا دیں تو میرے خیال سے اس ایک فیکٹری میں کم از کم کو 500,000 بندہ جو ہے نا وہ اپنا روزگار باعزت طریقے سے کما سکتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی 41 اور میں ہوں میاں عثمان۔ آج ہم آپ کی ایک جو ہے پارٹی، پاکستان نظریاتی پارٹی، جس کے جو چیئرمین ہیں شہیر حیدر سیالوی صاحب ہیں، ان کے ایک کینڈیڈیٹ جو ہیں چودھری عامر شہزاد، جو سٹی صدر فیصل آباد بھی ہیں، ان سے ملاقات کروانے کے لیے لے کے آئے ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ خود بھی اس دفعہ جو ہیں یہ الیکشنز میں کھڑے ہیں، اور ان کے کھڑے ہونے کی کیا وجہ ہے، اور اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ عوام کے لیے کون کون سے اچھے کام کریں گے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ عامر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ ایک نوجوان قیادت کے طور پہ آپ نے اس پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہے اس میں انتخابات میں حصہ لیا ہے، تو یہ بتائیں کہ آپ آنے والے ٹائم میں عوام کے لیے کیا کریں گے؟ جی بہت مہربانی آپ کی بھائی جان، آپ آئے اور آپ کے توسل سے ہمیں عوام سے بات کرنے کا موقع ملا، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دوسرا یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں آج تک سیاست کر رہی ہیں نا، اگر تو یہی صرف باری باری سسٹم چلتا رہے گا نا، تو تب تک پاکستان کا جو ہے نا وہ نظام نہیں بدل سکتا، کیونکہ جب تک سیاست، ویسے تو ہمارا جمہوری ملک ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جو تقریباً 40-50 سال ہیں، یہ تقریباً 2-3 خاندان جو ہے نا وہ ہم پر مسلط ہوئے ہیں، اور ان سے چھٹکارا پانا پاکستان میں جو ہے نا وہ مشکل ہو گیا ہے۔ کہ اب دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں آپ، کہ اس میں بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی، اس کے بعد وہ ایک لیڈر ابھرے، انہوں نے عوام کی جو ہے وہ نمائندگی کی، اور ایک عوامی لیڈر جو ہے نا وہ بن کے پاکستان کی سیاست میں ابھرے۔ لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک جمہوری ملک میں جب ایک بندہ کو پارٹی بناتا ہے تو اس میں اب اگر اس کے جانے کے بعد کہ پارٹی میں کوئی ایسا قابل بندہ نہیں ہے جو پارٹی کو سنبھال سکے کہ اس کے وہ نسل در نسل ہم نے جیسے ہم پہلے انگریزوں کے غلام تھے، ہم نے غلامی میں رہنا ہے، کیا ہماری مطلب کہ یہ سیاسی پارٹی میں کوئی آگے بندہ نہیں جس کی باغ دوڑ سنبھال لے؟ اب یہ نواز شریف ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون بنائی ہے، تو اب ان کا جو مطلب کہ چیئرمین شپ ہے، یا اگر نواز شریف صاحب چلے جاتے ہیں تو پیچھے جو بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں، احسن اقبال ہیں، چودھری نثار تھے، ٹھیک ہے، جو پارٹی کو سنبھال سکتے تھے، کہ اقتدار جب ان کے گھروں سے باہر نہیں نکلے گا تو پھر کیسے ہم پاکستان کی عوام کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم نے اور ہماری پارٹی نے اس چیز کا عہد کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں، ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، وہ عوامی کینڈیڈیٹ ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اس چیز کا شرف حاصل ہے
کہ ہم خود کو ایک عوامی نمائندہ سمجھتے ہیں، اور جب تک عوامی حقیقت میں نمائندے جو ہیں وہ اسمبلیوں میں نہیں پہنچیں گے، تب تک پاکستان کی جو ہے نا وہ قسمت اور عوام میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں آ سکتی مسائل کے حوالے سے۔ کہ جب ہم جس طبقے سے میرا تعلق ہے تو مجھے ان سارے مسائل کا پتہ ہے، تو میں اگر اسمبلی میں عوام کے ووٹوں کی طاقت سے اگر پہنچ جاتا ہوں، عوام میرا ساتھ دیتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ پی پی 112 کی عوام جو ہے وہ الحمدللہ میرا ساتھ دے گی، تو پھر ہم ایک عوامی نمائندے کی شکل میں اسمبلیوں میں جا کے قانون سازی کر کے ہم جو ہے نا وہ پاکستان کے نظام کو انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ اگر الیکشنز میں الیکٹ ہوتی ہے اور اقتدار میں آتی ہے تو عوام کے لیے جو ہے، عوام کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کے کیا فیصلے ہوں گے اور ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عوام کے جو مسائل ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلا تعلیم کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد روزگار کا مسئلہ ہے، تیسرا جو ہے وہ یہاں پہ کرپشن کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اور دوسرا قانون کی بالادستی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے مسائل جو ہیں نا وہ ہم نے اپنے منشور میں آج تک جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں نا انہوں نے مسائل تو بیان کیے ہیں۔ کوئی بھی نمائندہ، کوئی بھی لیڈر جب آتا ہے تو وہ یہ تو بتاتا ہے کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ کا مسائل ہیں، یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے، یہاں پہ سیوریج کا مسئلہ ہے، لیکن اس کا حل کوئی نہیں بتاتا۔ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پاکستان نظریاتی پارٹی جو ہماری جماعت ہے، اور شہیر حیدر ملک سیالوی صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنے منشور میں تمام مسائل کا حل بتا دیا ہے کہ کون سے مسئلے کا کیا حل ہے۔ اس میں سے میں ایک چیز صرف آپ سے جو ڈسکس کرنا چاہوں گا تعلیم کے حوالے سے، یکساں تعلیمی نظام کا نعرہ جو ہے وہ ہر بندے نے لگایا، ہر پارٹی نے لگایا، ہر لیڈر نے لگایا، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نہ تو کسی نے کوئی اس کے بارے میں کوئی ورکنگ کی ہے، نہ تو اس کے بارے میں کوئی قانون سازی کی ہے۔ ہم الحمدللہ جب پارٹی ہماری کوئی بھی ایک نمائندہ جب اسمبلی میں پہنچ جائے گا نا، تو ہم انشاءاللہ یہ قانون سازی کریں گے کہ پاکستان میں جتنے بھی ایم پی ایم این اے ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی 17 گریڈ یا اس سے ابو جتنے بھی گزٹڈ آفیسر ہیں، وہ اپنے بچوں کو پہلی کلاس سے لے کر 10ویں تک کی یہ جو تعلیم ہے یہ سرکاری اسکولوں میں حاصل کروائیں، تاکہ پھر جب وہ ہمارے بچوں کی خاطر نہ صحیح اپنے بچوں کی خاطر جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم پر اثر پڑ رہا ہے، تو وہ پھر نصابی عمل میں بھی تبدیلیاں لے کے آئیں گے، اسکول کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ آپ کو یہ جو سرکاری اسکول ہیں جہاں پہ آپ کو اکثر جاگیرداروں کی بھینسیں بدی ہوئی نظر آتی ہیں، ان میں پھر ان کی جو ہے وہ تعمیر و ترقی بھی بہتر ہوگی، ان میں سارے نظام بھی بہتر ہوں گے، اساتذہ کی ٹریننگ بھی ہوگی، نصاب بھی بدلے گا، اور پھر آپ کو ہر سکول جو ہے وہ آپ کو ڈی پی ایس بھی نظر آئے گا، ہر سکول آپ کو جو ہے وہ بیکن ہاؤس نظر آئے گا، اور ہر سکول آپ کو آرمی پبلک سکول نظر آئے گا۔ اس طرح سے ہمارے عام عوام کے بچے جو ہیں وہ یکساں تعلیمی نظام پائیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ایک بات کی ہے کہ آپ لوگوں کے روزگار کے لیے کچھ کریں گے، تو روزگار کے لیے آپ کی پارٹی کا مطلب کیا موٹیو ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے روزگار بہتر کر سکتے ہیں، اور جو ابھی مسائل چل رہے ہیں ان مسائل کو کیسے وہ حل کر سکیں گے؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چائنا ہے بہت بڑی آبادی ہے، مطلب کہ جتنے بھی ملک ہیں ہمارے آس پاس، تو اس میں دیکھیں کہ چائنا نے اپنی آبادی کو مسئلہ نہیں بنایا، انہوں نے کیسے اس چیز کو کور کیا اور سپر پاور کیسے بنی چائنا، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک کاٹیج انڈسٹری کو جو ہے نا وہ متعارف کروایا، اس میں ہر بندہ جو ہے وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگا کے، جیسا کہ ہم ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایک علاقے میں چھوٹے علاقے میں رہتے ہیں، تو اس میں اگر ہم یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلایا گیا ہے، اس میں یہ تقریباً 450 ارب روپیہ جو ہے وہ شاید اس کا بجٹ رکھا گیا ہے، تو آپ کو ایک چھوٹی جی یہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے نا یہ تقریباً 1 ارب میں جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ بجائے کہ آپ عوام کو بیکاری بنا رہے ہیں، تو آپ یہی جو پیسہ، یہی جو بجٹ ہے، اگر آپ 450 فیکٹریاں لگا دیں، تو میرے خیال سے اس ایک فیکٹری میں کم از کم کو 500,000 بندہ جو ہے نا وہ اپنا روزگار باعزت طریقے سے کما سکتا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ آنے والے ٹائم میں آپ پاکستان کو کس جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے؟ اس ٹائم تو پاکستان بہت زیادہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہر پیدا ہونے والے بچے پہ کئی لاکھ جو ہے وہ ایک پیدا ہونے والے بچے پہ قرضہ ہے،
تو اس کے حوالے سے جو ہے آپ کی پارٹی نے کوئی شروع سے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ یہ اس طریقے سے اس کے جو ہے قرضوں کو کلیئر کیا جا سکتا ہے؟ جی الحمدللہ جی، ہماری پارٹی نے قرضوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پوری اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ہم یہ جو غریب عوام ہے اس کو ہم اس چیز میں نہیں چھیڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا بھی ہمارا کاروباری اور لینڈ لارڈ جو طبقہ ہے، تو اس میں ہم جس بندے کے 10 کروڑ یا اس سے ابو جس بندے کے اثاثہ جاتا ہے نا پاکستان میں، تو کیونکہ ٹیکس جو عوام ہے نا ہماری پورا نہیں دیتی، تو اگر جس بندے کے 10 کروڑ سے اوپر کے اثاثے ہیں اس پہ ہم یہ جو قانون لاگو کریں گے کہ اس کا جو 10% ہے نا تو وہ ریاست کی ملکیت ہوگا۔ اور اس لحاظ سے آپ نے مختلف سرویز میں بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں پاکستان غریب ہے لیکن پاکستان کی عوام الحمدللہ امیر ہے۔ لیکن سر جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ٹیکس پورا پے نہیں کرتی، تو شاید میرے سے علاوہ بھی کئی لوگوں کو اس بات کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر بندہ اختلاف کا جو ہے حق رکھتا ہے۔ اگر ہم موبائل میں ایک بیلنس کرواتے ہیں یا ایک ماچس کی ڈبیا لیتی ہے وہاں سے لے کے ایک گاڑی تک ہم ہر طرح کے ٹیکس پے کرتے ہیں، تو پھر یہ کس بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ ٹیکس پورا پیئر نہیں کرتے؟ اب اسی جگہ پہ آپ ایک مثال لے لیں کہ یہ جو آپ نے ابھی موبائل کی بات کی ہے، تو اب جتنی بھی کمپنیاں جو ہے وہ پاکستان میں یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن جیز ہے، وارد ہے، یو فون ہے، ٹیلی نار ہے، جتنی بھی کام کر رہی ہیں اس میں سے یو فون جو ہے وہ میرے خیال سے پاکستان کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ باہر کی ہیں۔ تو آپ جیسے باہر ملکوں میں قانون بنائے جاتے ہیں، جیسے دبئی میں کمپنی کے باقی کمپنیاں کام کر رہی ہیں لیکن وہ جو ریاست کی کمپنی ہے اس کے ساتھ وہ مرج ہو کے کام کر رہی ہیں تاکہ اس ریاست کا پیسہ جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں نہ جائے، ہم اپنے نظام کو بہتر کر کے اپنی کمپنیوں کو بہتر کر کے ان کمپنیوں کو ان کے ساتھ ملا کے جو ہے وہ اس میں مرج کر کے ہم کام کریں تاکہ ہمارا جو پیسہ جو ملک سے پاکستان سے باہر جا رہا ہے وہ ہمیں ادھر ہی جو ہے نا وہ اس کا جو ہے وہ جنریٹ ہو ہمارے پاس جتنے بھی اس کے ہیں اثاثہ جات، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جب ہمارے پاس سرمایہ کاری ہوگی اس حوالے سے تو پھر جو ہے اور اس کے بعد ٹیکس کی بات کرتے ہیں نا آپ، تو ٹیکس میں یہ چیز ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بندے کو اگر روٹین میں کوئی ٹیکس آتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے بندہ ڈھونڈتا ہے کہ میں نے اس کو کم کیسے کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر یہ ہے کہ ٹیکس جو ہوتا ہے بندہ دیتا بھی ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے، یہ جو کرپٹ مافیا ہے، یہ جو کرپٹ ہمارے یہ جو کیا کہتے ہیں کہ انسپیکٹرز ہوتے ہیں، وہ اپنی جیبوں میں اگر ایک بندے کا 1 لاکھ روپیہ ٹیکس بن رہا ہے یا 1 کروڑ روپیہ ٹیکس بن رہا ہے یا خود ہی اس کو بیچ کا راستہ دکھا کے تو اس میں سے 10-15% اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، باقی اس کو ریاست پاکستان کو مطلب علم بھی نہیں ہوتا اصل اداروں کو، تو وہ اس کو معاف کروا کے تو وہ کلیئر کروا دیتے ہیں۔ اس لیے اس سے میں آگے کرپشن کو ہم کیسے روکیں گے، میں اس کے حوالے سے بھی بات جو ہے نا اسی سوال میں آپ کے ساتھ کروں گا کہ ہم کرپشن پہ کیسے قابو پائیں گے۔ تو کرپشن پہ ہم اس طرح قابو پائیں گے کہ جتنے بھی ہمارے 17 گریڈ یا اس سے ابو جتنے بھی ہمارے آفیسر ہیں ان پر یہ قانون لاگو ہو کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ 2 سال تک جو ہے نا وہ ملک نہیں چھوڑ سکتے، ان کو احتساب میں رکھا جائے، ان کے اثاثے چیک کیے جائیں، ان کے فرنٹ مین کے اثاثے چیک کیے جائیں، ان کے فیملی کے اثاثے چیک کیے جائیں، ٹھیک ہے؟ جب پتہ لیکن سر آپ کی میں معذرت بات کاٹتا ہوں، لیکن یہاں پہ جب ریٹائر ہونے والا بندہ ہوتا ہے تو وہ ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے ہی باہر جا چکا ہوتا ہے، تو اس چیز کو کیسے کور اپ کیا جائے گا؟ اس کو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو اس کے اوپر اس چیز کا قانون لاگو کیا جائے کہ اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، جب پتہ ہے کہ بندہ ایک ریٹائر ہونے والا ہے تو اس کو ای سی ایل میں اس کا نام رکھا جائے، وہ ملک نہیں چھوڑ سکتا 2 سال تک، اس کا ٹوٹل احتساب ہوگا کہ بھائی جان آپ کے اتنی لاکھ روپے آپ کی سیلری تھی، اتنے سال آپ نے سروس کی ہے، آپ کی یہ ٹوٹل انکم بنتی ہے، اس میں سے آپ نے اتنا اپنے گھر کے اخراجات میں یوز کیا ہے، اتنے آپ کی بچت بنتی ہے یا جو بھی آپ نے ساتھ ساتھ اپنے گوشوارے دیے ہیں، تو اب آپ جب ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ کے مطلب کہ دبئی میں کیسے فلیٹ نکل آئے، آپ نے جزیرے کیسے خرید لیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے مطلب یہ اتنی اراضی کہاں سے خرید لی؟ تو جب وہ اپنے آپ کو ٹوٹل کلیئر کرے گا، آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ایک بندہ جب کسی بھی اوپر والی پوسٹ سے ہائی پوسٹ سے جب ریٹائر ہوتا ہے
اس کے پاس ریاست پاکستان کے بہت سارے جو اس کے پاس راز بھی ہوتے ہیں. تو جب 2 سال تک اس کو پاکستان اپنے جو ہے وہ احتساب میں رکھے گی، اس کا جو ہے وہ ہر چیز چیک کی جائے گی، تو پھر اس کے بعد سسٹم بھی پیچھے بدل جاتے ہیں، وہاں پر بندے بھی بدل جاتے ہیں، وہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے 2 سال میں. پھر وہ پاکستان کے نہ تو راز باہر بیچ سکتا ہے، نہ وہ پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ باہر لے کے جا سکتا ہے. تو وہ پورا حساب دے کے اگر وہ کرپشن میں قرار پائے تو اس کو سخت سے سخت اس کو سزا دینی چاہیے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ اپنی پارٹی جو ہے اس کے حوالے سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں کیا چیز دیکھ کے ان کو ووٹ کریں؟ میں آج آپ کے اس سوال کا جواب اور اپنے آپ کو پتہ ہے کہ ہلکا آج کمپین ہماری مکمل ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو میں ایک عوام کو بھی پیغام دینا چاہوں گا، پی پی 112 کی عوام کو، کہ آپ ووٹ کے مطلب کو سمجھیں کہ ووٹ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. آپ نے ووٹ جو ہے وہ ایک انگلش زبان کا لفظ ہے، تو انگلش اور اردو میں اس کا مطلب اظہار رائے ہے، ٹھیک ہے، اور عربی میں جو اس کا مطلب ہے وہ ہے کسی کی بیعت کرنا، ٹھیک ہے، اس کا بیعت. آپ نے دیکھا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا دور تھا تو ان کو یہ نہیں کہ ان کو مطلب کہ کچھ اور کہا جا رہا تھا، ان کو صرف یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، آپ اس کے علاقے میں اس کو آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ رہبر مان لیں. لیکن انہوں نے اپنی پوری کی پوری نسل وہاں پہ قربان کر دی، لیکن انہوں نے ایسے کسی بندے کی بیعت نہیں کی جو بندہ جو ہے وہ ہمارے اسلام پہ جو ہے وہ دبا لگانے جا رہا تھا، ہمارے ٹوٹل کے ٹوٹل دین کو چینج کرنے جا رہا تھا. انہوں نے اس کو جو ہے وہ مسترد کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم نے کسی جو ہے وہ باطل کا ساتھ نہیں دینا، ہم نے ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا ہے. اور یہ جو ووٹ ہے یہ آپ کے پاس اس چیز کی امانت ہے کہ آپ امانت کو اس کے حقدار تک پہنچائیں. اگر کوئی بندہ آپ کے ووٹ کی طاقت سے اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے تو لیکن وہ جا کے پھر غریبوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ جا کے کرپشن کرتا ہے، وہ جا کے ایسے معاملات کرتا ہے جس کے وہ جو بھی گناہ کرتا ہے، آپ اگر اس کے آپ کے ووٹ سے وہ بنا ہوگا تو پھر آپ بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ ووٹ دینے چاہ رہے ہیں وہ اس چیز کا اہل ہے تو آپ اس کو ووٹ دیں، وگرنہ آپ کو آگے جا کے بھی اس چیز کا حساب دینا پڑے گا. آپ بریانی کی پلیٹ اور قیمے والے نان سے باہر نکل کے سوچیں، آپ اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچیں، اپنے حقیقی نمائندوں کو آگے لے کے آئیں تاکہ آپ کے حقیقی نمائندے آپ کے حقیقی مسائل اسمبلیوں میں لے کے جائیں. بس یہی میرا پیغام ہے. آپ ووٹ ڈالنے سے پہلے اپنے ضمیر سے ایک بار یہ سوال ضرور سوچیں کہ صرف یہ نہ سوچیں کہ اقتدار جو ہے نا وہ صرف میرے من پسند لوگوں میں رہے اور میرے جو ہے وہ حلقہ احباب میں رہے. آپ یہ سوچیں کہ میرے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا چیز ضروری ہے. بس اس چیز کو سوچ کے اپنا ووٹ جو ہے 8 فروری کو آپ جس کو بھی دینا چاہیں وہ دیں.